ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور خاتم النبیین ہے، حضور آخری نبی ہیں، تو ظاہر بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد پھر قیامت ہی آنی تھی، تو پھر حضور نے اپنے بعد جن لوگوں کو اپنا دین کا وارث بنایا تو سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، جن کو حضور نے لین میں لگا کر جنت دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں اٹھائیں تو انہوں نے تسبیح پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے رکھ دیں، پھر صدیق اکبر نے اٹھائیں، انہوں نے پھر سبحان اللہ پڑھا، صدیق اکبر نے رکھ دیں، پھر حضرت فاروق اعظم نے اٹھائیں، انہوں نے پھر سبحان اللہ پڑھا، اور پھر جب حضرت عمر نے رکھ دیں تو پھر حضرت عثمان غنی نے اٹھائیں تو پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھا، اور عثمان غنی نے جب رکھ دیں تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے اٹھائیں تو پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھا، جب پاس بیٹھے ہوئے صحابی نے اٹھائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ تو معنی یہ تھا کہ میرے بعد یہ چاروں خلفاء ہوں گے اور اس ترتیب سے ہوں گے، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، ان چاروں کی محبت کسی منافق کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر چڑھے، ومعہ ابو بکر و عمر و عثمان، آپ کی غلامی میں صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور عثمان غنی بھی تھے، تو فرجف بہم، احد پہاڑ ایسے جھومنے لگا۔ اگر کسی انسان کو سمجھ نہ آئے صحابہ کی شان تو احد پہاڑ تو جانتا تھا کہ یہ آج کون آئے، تو ان سے ہماری بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، کائنات کی ہر چیز جو رسول اللہ کو جانتی ہے حضور کے غلاموں کو بھی جانتی ہے، ہاں حضور کے غلاموں کو بھی جانتی ہے، اور رسول اللہ نے جن پر محنت فرمائی جو حضور کی غلامی میں آ گئے، پھر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ جناں بنے کی محبہ نے چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ہاں جہاں صحابہ چلے نا وہ راہیں بھی راہ خدا ہے، ہاں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ آپ کے چمکتے ہوئے چہرے اور 1400 سال اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جنہوں نے حضور کی غلامی میں حضور کے صحابہ و اہل بیت کو مانا، دنیا نے ان کے چہروں کو دیکھ کر کہا، امام محمد کو دیکھ کر یہودی کہتے تھے غلام محمد اتنا خوبصورت ہے تو آقا محمد کیسے ہو۔ اسلام میں حجت الاسلام بھی ہوئے امام غزالی جیسے لوگ، اور حضرت شاہ محمد رمضان مہمی جیسے لوگ صدیوں کے بعد شاہ عبدالعزیز کے دور میں، تو حجت الاسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ تو ساری حجت الاسلام بھی انہی لوگوں میں ہوئے کہ جنہوں نے صحابہ کو بھی مانا اور اہل بیت کو بھی مانا۔ حضرت شاہ محمد رمضان مہمی 40 کوہ سے جمعہ پڑھنے جاتے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پیچھے، جامع مسجد دہلی کے اندر، جامع مسجد دہلی کے اندر 72 سال میں انہوں نے کون سی مسجد بنائی کہ آنے والے کوئی بادشاہ اس میں جمعے پڑھائیں، جتھے رسول اللہ نے عثمان غنی دی طرفوں بیعت کی تھی نا حدیبیہ دے مقام وچ، حضور نے دو میرے روایتاں پہ حضور نے ہاتھ فرمایا، یا ہے ترجیح یہ کہ بھئی اے ہاتھ حضور نے فرمایا۔ عثمان غنی کے بارے میں بات کرتے ہو، جب سب کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درختیوں دے نہ لیکن جدے تھلے حضور کھڑے ہو گئے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہن اس درخت نو اسی ایویں تے نہیں نہ چھڈنا۔ اللہ نے فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے میرے حبیب آپ کے دست مقدس پر بیعت کی، سارے بیعت کر لی، عثمان غنی دی واری آ گئی،
وہ کدھر گئے ہوئے تھے؟ انہو فی حاجت اللہ و حاجت رسولی. اے مولا علی قاری نے مرکات بڑی عجیب گل کی تھی، فرمایا اللہ تو بے نیاز ہے محتاجی سے. کیوں جی؟ احتیاج سے ہی ہے نا. تو فرمایا جب عثمان غنی کی باری آئی تو حضور نے فرمایا عثمان اللہ کا کام کیا ہوا ہے اور رسول اللہ کا کام کیا ہوا ہے. اللہ تو علوًا کبیرہ، اللہ تو کی شان تو بے نیاز ہے. واللہ الذی لا الہ الا وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ان چیزوں کا نہیں. تو پھر بانا کیا بنا؟ فرمایا رسول اللہ کا کام یہ اللہ ہی کا کام ہے. ہاں دو گلا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در. حضور نے فرمایا کہ عثمان انہو فی حاجت اللہ و حاجت رسولی. میں حقیقتاً دا ترجمہ سوچتا رہا، میں نے نہیں آیا، اتنا حساس ترجمہ ہے. پھر اتنا ہی میں ترجمہ کیتا اللہ دا کام گئے سن تے حضور دا کام گئے سن. ایتھے کرے نا کوئی ترجمہ فی حاجت اللہ و حاجت رسولی، کرے کوئی ترجمہ. آج لوگ باتیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. حضور نے ہاتھ چک کے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں.